حضرت سیدنا مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا تذکرہ بھی عرصہ دراز سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اہل السنہ کی ایک بنیادی طور پر شناخت بھی ہے اور اہل السنہ کی بنیادی طور پر ایک علامت بھی ہے کہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا ذکر خیر آپ کی شہادت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے یکم محرم الحرام سے۔ بعض احباب نے، بعض لوگوں نے گزشتہ کوئی 3-4 سالوں سے یہ ایک مہم چلا رکھی ہے کہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ شخصیات جتنی بھی مقدس اور متبرک شخصیات اس دنیا سے گزری ہے، ان کے تاریخ پیدائش اور ان کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت میں تاریخ کے اندر اختلاف رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے یوم شہادت پر اختلاف ہو گیا تو اس پر واویلا کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے یوم ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو سرکار سیدنا مولا کائنات مولا حیدر کرار خیبر شکن جناب سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تاریخ شہادت میں بھی جو تاریخ کی کتب ہیں ان کے اندر اختلاف ملتا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی تاریخ شہادت میں یا تاریخ ولادت میں اختلاف ہو گیا تو ہم اس پر پورا ایک واویلا کھڑا کر دیں اور ایک پورا پروپیگنڈا کریں، اور اہل سنت کی جو ایک مضبوط بنیادوں پر جو اہل سنت کی ایک جو یکجہتی ہے اور تنظیم ہے اور جو ان کا ایک اتحاد ہے اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بھی موقع خالی نہ جانے دیں، اہل سنت کے اندر جو متفقہ مسائل ہیں ان مسائل کو نقصان پہنچانے کی صبح و شام دن رات وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی مقدمہ ذہن نشین رکھے کہ کسی کی بھی تاریخ ولادت یا تاریخ وفات یا تاریخ شہادت اس کے اندر اختلاف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا یہ کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کسی کی تاریخ ولادت یا تاریخ شہادت میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل السنہ کے ہاں اس شخصیت کی ان مختلف تاریخوں میں سے کس تاریخ کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا گیا ہے اور ان مختلف تاریخوں میں سے کس تاریخ کو اس کا دن منایا جاتا ہے۔ اب ایک عرصے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، تقریباً آپ سب بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ کا دور آپ کو یاد ہوگا، حضرت غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمہ اللہ کا آپ کو مبارک دور یاد ہوگا۔ یہ پان منڈی کے اندر کراچی میں یہاں پر آپ کا باقاعدہ طور پہ درس ہوا کرتا تھا محرم الحرام کا۔ تو یکم محرم الحرام کو یہ تمام شخصیات، اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے اکابر جو پیچھے گزر چکے ہیں، وہ سب یکم محرم الحرام ہی کو سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا یوم شہادت منایا کرتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا یوم شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام ہے یا آپ کا جو یوم اہل سنہ کے ہاں جو منایا جاتا ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، تو اس کے حوالہ جات کیا ہے؟ اس کے مختصر حوالہ جات میں آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ ابو جعفر طبری کا ہے، ان کا سن وفات ہے 310 ہجری۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب المنتخب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز نے، جو ایک مجوسی تھا، اس نے، ایرانی تھا، اس نے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کو 26 ذوالحجہ
23 ہجری 26 ذوالحجہ کو سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی۔ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ امام ابو نعیم جن کا سن وفات ہے 430 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی ارشاد فرمائی تھی۔ یہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو 26 ذوالحجۃ الحرام 23 ہجری کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور آپ اسی تاریخ کو زخمی کیے گئے، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کی صبح آپ کی تدفین ہوئی۔ پس آپ کی خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہی۔ اب اگر سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ان ایام کو گنا جائے، 10 سال 5 ماہ اور 21 دن، تو آپ کی خلافت کے ایام کے حساب سے آپ کا جو یوم شہادت جو بنتا ہے وہ یکم محرم الحرام ہی بنتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن اسیر جزری نے، جن کا سن وفات ہے 630 ہجری، انہوں نے اسد الغابہ جلد 4 صفحہ نمبر 156 پر، اور یوں ہی علامہ یحییٰ بن شرف نووی، علامہ شرف الدین نووی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا سن وفات ہے 676 ہجری، انہوں نے تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ نمبر 13 پر، اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے جن کا سن وفات ہے 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ نمبر 418 417 اور 418 پر، اور اسی طریقے سے حاجی خلیفہ جن کا سن وفات ہے 1067 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب سلم الوصول الی طبقات الفحول جلد 2 صفحہ نمبر 413 پر، اور ملا علی قاری جو سلطان المحدثین ہے، ان کا سن وفات ہے 1014 ہجری، انہوں نے مرقات المفاتیح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3727 پر، اور شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو کون نہیں جانتا، انہوں نے بھی اپنی کتاب لمحات التنقیح میں، جس کی جلد 10 ہے اور صفحہ نمبر 130 ہے، اور یوں ہی اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر جن کا سن وفات 747 ہجری ہے، ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام لکھا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اتنے بڑے بڑے مشاہیر اور اتنے مستند اور معتمد لوگ اور معتبر لوگ، وہ ایک طرف اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، تو جب یہ ایک امت کا پورا طبقہ، اتنے بڑے بڑے لوگ جن میں محدثین بھی شامل ہیں، شرف الدین نووی جیسے لوگ شامل ہیں، شیخ محقق جیسے لوگ شامل ہیں، ابن کثیر جیسے مستند اور معتبر تاریخ دان جو لوگ شامل ہیں، البدایہ والنہایہ جن کی تاریخ کی کتاب بڑی مشہور ہے، تو اتنے بڑے جو امت کے مشاہیر جب یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، تو اب دیگر اقوال کو لے کر امت مسلمہ کے بالخصوص اہل سنت کے شیرازے کو بکھیرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے یہ ٹھان لی ہو کہ میں نے بات بات پر اہل سنت کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو جس طریقے سے میں لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے پروپیگنڈے اپنے پاس رکھو، اپنے گھر پر رکھو۔ اہل سنت کے اکابر غزالی زمان، رازی دورہ اور قبلہ شفیع کانوی صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ سرکار سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو مناتے چلے آئے، تو اہل سنہ بھی اس دور میں بھی سرکار سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہی کو منائیں گے انشاءاللہ۔